السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک حدیث انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی باتیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ حدیث کہتے کسے ہیں یہ آپ سن لیں، جو حضور فرمائیں وہ حدیث، جو حضور کریں وہ بھی حدیث، اور حضور نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا منع نہ کیا وہ بھی حدیث۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگو، میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہماری مرضی سے کہتا ہے۔ جو بولتا ہے ہمارا حبیب وہ ہماری مرضی سے بولتا ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ بھی یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور رسول تمہیں جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ عزیزان محترم، حدیث کا بہت اونچا مقام ہے، حدیث کا بہت عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ عزیزان محترم، ویسے تو قرآن کا اونچا مقام ہے، قرآن کا سب سے اوپر مقام، اور اس کے بعد حدیث کا مقام، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن کو ماننا ہے یا قرآن کی ماننا ہے تو پہلے ہمیں حدیث کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن شریف کی آیتیں لے کر آتے۔ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے جنت کو نہیں دیکھا، کسی نے دوزخ کو نہیں دیکھا، کسی نے سمجھ لیجئے موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا، کسی نے قبر میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم، حد تو یہ ہے کسی نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ فرق بس اتنا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اے خدا ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے، اے خدا ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ عزیزان محترم، تو حدیث کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ، حدیث کا مقام بہت اونچا، اور حدیث کی شان کیسی، اللہ اکبر۔ جس مجلس میں حضور کی حدیثوں کو بیان کر دیا جائے، اگر اس مجلس میں کوئی بیمار ہو تو سمجھ لیجئے حدیث کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، اور اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، حدیث کی مجلس میں بیٹھ کر وہ اللہ سے دعا کرے، حدیث کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص حضور کی حدیثوں کو سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے جو حضور کی حدیثوں کو سن رہا ہے، جو حضور کے کلام کو سن رہا ہے، جو حضور کی باتوں کو سن رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے ذکر الحبیب تراوت المحبہ، حبیب کا ذکر کرنے کی وجہ سے، حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں، محبتیں ہری ہو جایا کرتی ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا جی لگا کر حدیث سننے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے کہہ دے سبحان اللہ۔
اور محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وتؤمن بالقدر خیره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال هو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم رواہ مسلم فی صحیح پورا مجمع لب کھولے حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی یہ وہ الفاظ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ محدثین نے ان الفاظوں کو نوٹ کیا اور یہ حدیث کے الفاظ نسلا بعد نسل جیلا بعد جیل 1443 سال کے بعد یہ الفاظ ہم نے یاد کیے اور ان الفاظوں کو آج آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جو حدیث ہے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ حدیث ہے مسلم شریف میں۔ ویسے تو کئی کتابوں میں ہے لیکن میں نے جس کتاب سے پڑھ کر آپ کو سنایا وہ ہے مسلم شریف۔ اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ مسلم شریف کیا ہے۔ سب سے ارفع و اعلیٰ جو کتاب ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث حضور کا کلام ہے۔ تو قرآن کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے اس کتاب کو کہا جاتا ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کے تعلق سے کہا جاتا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ قرآن شریف کے بعد دنیا میں جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ کتاب ہے مسلم شریف۔ اب یہ جو مسلم شریف ہے اس کو کس نے مرتب کیا؟ اس کتاب کو مرتب کرنے والوں کا نام ہے امام مسلم۔ انہی کے نام سے اس کتاب کو بھی منسوب کر دیا گیا مسلم شریف۔ مسلم شریف تو مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں؟ اس کتاب میں حدیثیں ہیں 7275۔ 7275 حدیثیں ہیں، اور امام مسلم نے جو 7275 حدیثیں اس میں جو لکھی ہیں وہ 3 لاکھ حدیثوں میں سے جو بہت صحیح ترین حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو امام مسلم نے مسلم شریف میں درج فرمایا۔ تو یہ تو مسلم شریف کے بارے میں پتا چلا کہ حدیث کی کوئی کتاب ہے مسلم شریف،
جس کا مقام بخاری شریف کے بعد ہے۔ امام مسلم کے بارے میں بھی ایک دو باتیں۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم کی جو پیدائش ہے وہ 202 ہجری میں یا 204 ہجری میں یا 206 ہجری میں، یعنی ابھی 1443 چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 200 سال کے بعد، کچھ کم 200 سال کے بعد امام مسلم پیدا ہوئے۔ 202 ہجری، 203، 204، 3-4 قول ہیں۔ اور ان کا جو وصال ہوا ہے وہ ہوا ہے 261 ہجری میں، 55، 56، 57، 58 سال کے آس پاس ان کی عمر۔ امام مسلم نیشاپور کے رہنے والے تھے، 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور امام مسلم نے اپنا سب کچھ حدیث کے لیے قربان کر دیا، اور امت مسلمہ کو مسلم شریف جیسی کتاب اور اس کے علاوہ تقریباً 18-20 کتابیں اور لکھیں۔ تو امام مسلم کے بارے میں بھی کچھ موٹی موٹی باتیں معلوم ہو گئیں، مسلم شریف کے بارے میں پتہ چل گیا، امام مسلم کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ اب امام مسلم جو ہے 202 ہجری میں پیدا ہوئے، تقریباً 190 سال کے آس پاس کا فرق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم تک کیسے پہنچی؟ تو عالم تصور میں جب ہم نے امام مسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کی عمر میں، آپ کے زمانے میں اور سرکار کے زمانے میں 190 سال کے آس پاس کا فرق، تو یہ حدیث آپ کو کیسے پہنچی؟ تو امام مسلم کہتے ہیں اس حدیث کو میں نے اپنے شیخ اسحاق بن ابراہیم سے سنا۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے نضر بن شمیل سے سنا۔ نضر بن شمیل کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے کہمس بن حسن سے سنا۔ کہمس بن حسن کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے یحییٰ بن یعمر سے سنا۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عبداللہ بن بریدہ سے سنا۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے یحییٰ بن یعمر سے سنا۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عبداللہ ابن عمر سے سنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کو ہم نے عمر بن خطاب سے سنا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اس حدیث کو میں نے محمد رسول اللہ سے سنا۔ انہوں نے اپنے سارے اساتذہ کے نام بتا دیے کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور سب سے پہلے جنہوں نے حضور سے سنا وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ تو یہ ہو گئی حدیث کی سند، یہ پتہ چل گئی۔ اب اس کے بعد یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کم سے کم ایک بات حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی جان لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ بے شک۔ کام کیا تھا؟ اللہ کا فرمان نبیوں تک لانا، رسولوں تک لانا۔ اب کتاب کا نام ہے ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کی بارگاہ میں 2-4 بار آئے، کسی کی بارگاہ میں 10-20 بار آئے۔ سب سے زیادہ جن کے پاس آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، 400 بار آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام صرف 4 مرتبہ آئے ان کی پوری زندگی میں۔ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی پوری زندگی میں 10 مرتبہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی 1000 سال سے زیادہ تھی، ان کی بارگاہ میں 12 مرتبہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 42 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ۔
حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ آئے، اور سب سے زیادہ جن کے پاس آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے پاس 400 مرتبہ آئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس 400 بار۔ اب ہمارے آقا کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟ 400 مرتبہ نہیں، 500 مرتبہ نہیں، 1000 2000 مرتبہ نہیں، 5000 10,000 مرتبہ نہیں، 15-20,000 مرتبہ نہیں۔ حضرت جبریل ہمارے آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، جی لگا کر بولے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ حضرت جبریل ہمارے آقا کی بارگاہ میں، یعنی روزانہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی شان، یہ ہمارے آقا کا مقام، یہ ہمارے آقا کی عظمت رفتیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک جگہ کہا ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صیبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان محترم، اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عزیزان محترم، حضرت حسان بن ثابت نے جو کہا نا، اس کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے جیسا جمیل تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یا رسول اللہ، اور ہو بھی کیسے یا رسول اللہ، آپ کے جیسا تو کسی ماں نے اس دنیا میں جنا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، کوئی کہہ سکتا ہے ہم اعلیٰ حضرت کی کیسے مانیں، ہم اعلیٰ حضرت کی کیوں مانیں؟ ارے اعلیٰ حضرت نے کیا سرکار کو دیکھا؟ ارے اعلیٰ حضرت تو سرکار کے ماننے والی تھی، اس لیے ان کی انہوں نے تعریف کر دی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حضرت حسان کی بھی کیوں مانیں؟ کیونکہ حضرت حسان نے جو کہا سب سے حسین سرکار ہیں، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے حضرت حسان نے تو سب کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے تو حضرت موسیٰ کے حسن کو، حضرت یوسف کے حسن اور جمال کو نہیں دیکھا، ہم حضرت حسان کی کیسے مان لیں؟ عزیزان محترم، اب آؤ چلو حضرت جبریل سے پوچھیں، اے جبریل تم نے تو آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا، نوح کی شجاعت کو بھی دیکھا، دانیال کی محبت کو بھی دیکھا، داؤد کی خلافت کو بھی دیکھا، ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، اسماعیل کی قربانی کو بھی دیکھا، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، یوسف کا جمال بھی دیکھا، عیسیٰ کا کمال بھی دیکھا۔ تم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھا، تمام رسولوں کو دیکھا۔ اے جبریل یہ تو بتاؤ کیا تم نے ہمارے سرکار کے جیسا بھی کسی کو دیکھا، ہمارے سرکار کے جیسا بھی کسی کو پایا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں اے سوال کرنے والے سن، میں نے آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا، نوح کی شجاعت کو بھی دیکھا، دانیال کی محبت کو بھی دیکھا، داؤد کی خلافت کو بھی دیکھا، ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، اسماعیل کی قربانی کو بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، یوسف کا جمال بھی دیکھا، عیسیٰ کا کمال بھی دیکھا۔ ایک کہنے والے سن، میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، آسمانوں کو بھی دیکھا، زمینوں کو بھی دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، ولیکن لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کہنے والے میں نے ساری کائنات کو دیکھا، لیکن جیسا میں نے مصطفیٰ کو پایا ویسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کہا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ایک یک بنایا۔ عزیزان محترم، اتنی گفتگو سے کیا پتا چلا؟ حدیث کسے کہتے ہیں یہ پتا چلا۔ مسلم شریف جو کتاب ہے اس کتاب کے بارے میں بھی پتا چلا، امام مسلم کون ہیں یہ بھی پتا چلا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کس نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے یہ بھی پتا چلا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے جو راوی اول ہیں
جنہوں نے حضور سے سنا اور اس کے بعد پوری امت کو بتایا، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی ایک دو باتیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کیے جب آپ 27 سال کے ہو گئے تھے، تب آپ اسلام آپ نے قبول کیا، 27 سال کی عمر میں۔ اور قرآن شریف میں 27 ایسی آیتیں ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس نے کہا، مشکات کے اندر موجود ہے، کہ ایک پلڑے میں پوری دنیا کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف حضرت فاروق اعظم کا علم رکھ دیا جائے تو فاروق اعظم کا علم پوری دنیا کے لوگوں کے علم پر بھاری پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے تو اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سب کو جو عزت ملی وہ اسلام کی وجہ سے، مگر عمر کی عظمتوں پہ قربان کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عروج ملا حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے۔ بے شک۔ حضرت فاروق اعظم نے 537 حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں، 537 حدیثیں۔ اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ بھی 10 سال 6 مہینے رہا۔ محرم کی 1 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا 24 ہجری میں، اور آپ نے کتنی عمر پائی؟ آپ نے بھی 63 سال کی عمر پائی۔ ہمارے سرکار کی بھی 63 سال کی عمر اور حضرت فاروق اعظم کی عمر بھی 63 سال۔ تو فاروق اعظم نے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضور سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی موٹی موٹی باتیں پتہ چل گئیں۔ کتاب کلیئر ہو گئی کون سی کتاب میں ہے، اس کی سند بھی پتہ چل گئی، راوی اول کون ہیں فاروق اعظم، ان کے بارے میں پتہ چل گیا، امام مسلم کے بارے میں پتہ چل گیا، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، حضرت جبریل کے بارے میں بھی کچھ پتہ چل گیا۔ اب جو حدیث میں نے عربی میں پڑھی اس کا ترجمہ اور اس کے بعد صلاۃ و سلام، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اتنی تو طاقت ہے آپ میں سننے کی میرے خیال سے ہے؟ ترجمہ تو بتاؤ۔ چلیے ماشاءاللہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جب ہی سنایا جائے جب لوگ پوری دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوں۔ ذرا بھی اگر ان کے دماغ میں یہ آ جائے کہ کب ختم ہوگا تو پھر سنانے والا ہی گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے جب پورے دلچسپی کے ساتھ سنیں تبھی سنایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں نحنو جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا، شدید سواد الشعر، اس کے سن کالے بال تھے اور اس کا جو لباس تھا بھکا بھک سفید تھا، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ اس کے بدن سے لباس سے سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے کہ یہ مسافر ہو، کیونکہ مسافر ہوتا ہے تو گرد و غبار رہتا ہے، چہرے پر رہتا ہے، کپڑوں پر رہتا ہے، پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ مسافر ہے۔ سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے بھی اس آنے والے کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔
حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیا اور بالکل حضور سے سٹ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے کیا کیا، اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے. اتنا قریب آ کر بیٹھ گیا. اتنا قریب، صحابہ اتنے قریب نہیں ہوتے تھے، وہ بالکل اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے جانگوں پہ رکھ لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو حضور کی ہی جانگوں پہ رکھ لیا. اور اس کے بعد اس نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام کے بارے میں پوچھتے ہو، اسلام یہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور مجھے دل سے اور زبان سے رسول ماننے کا اقرار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور مکہ مدینہ شریف جانے کی تمہاری صلاحیت ہے، جا سکتے ہو تو حج کرنا. اتنا حضور نے جواب دیا. اب وہ جو آنے والا تھا کہنے لگا صدقتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ یہ کون ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور حضور کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح بول رہے ہو. ہمیں بڑا تعجب ہوا. اس نے پھر دوسرا سوال کر دیا اخبرنی عن الایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان کے بارے میں بتا دو، ایمان کیا ہے. حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. حضور نے فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. پھر اس نے کہا صدقتا، آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتاؤ، احسان کیا ہے. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سنو، احسان یہ ہے اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ، بے شک. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہو پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر اتنا تصور کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فیکٹری کا باس فیکٹری میں آ جائے اور وہ کسی ورکر کو دیکھنے لگے کہ یہ ورکر ہے میرا اور یہ اس کام کر رہا ہے. اب ورکر کو پتہ چل جائے کہ مالک دیکھ رہا ہے، باس دیکھ رہا ہے، اب بڑے سلیقے سے کام کرتا ہے، اب بڑی چترائی کے ساتھ کام کرتا ہے. اب وہ اتنی صفائی سے کام کرتا ہے کہ اگر مالک کی نظر پڑ گئی تو پروموشن ہو جائے گا، مالک کی نظر پڑ گئی تو پروموشن ہو جائے گا. عزیزان محترم، حضور نے یہی ذہن دیا کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ ہم مالک کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا پکا یقین نہ ہو سکے تو پھر یہ سوچو کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ دل کے اندر جم گیا تو پھر آپ بالکل طریقے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر نماز میں آپ کو لذت ملنے لگ جائے گی، پھر عبادت کے اندر آپ کو سکون ملنے لگ جائے گا.
حضرت علی سے کسی نے کہہ دیا، نزہۃ المجالس کی روایت ہے، اے علی تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ارے تم سے کس نے کہہ دیا ہم نے رب کو نہیں دیکھا؟ سن، علی نماز میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جب پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیتا ہے۔ پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آدمی کو اس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر کسی بھی چیز کی طرف اگر آپ کا اٹینشن بالکل مضبوط ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ہر چیز میں وہی چیز دکھائی دے گی۔ اگر آپ اللہ 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 پڑھتے رہیں اور اس کا ورد رکھیں، آپ کی سانسوں میں بس جائے، آپ کی آواز میں بس جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب میں اللہ اللہ ہو، تو پھر دیکھنا جو تھریسر چلے گا نا، اس کی جو ٹھٹ 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 کی آواز بھی آئے گی نا، تو آپ کو یہی لگے گا کہ اس میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر یقین جما لیں تو پھر آپ کو اس میں اسی چیز کے جلوے دکھیں گے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے سانپ سے ڈرتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے اسے، اور اس نے ڈر کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے سانپ کے ڈر کو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی دیکھے گا اسے ایسا لگے گا کہیں سانپ تو نہیں ہے، لکڑی دیکھا گا تو اسے لگے گا کہیں سانپ تو نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر جیسے بھوتوں سے ڈرتا ہے تو ہر جگہ اسے بھوتی دیکھیں گے، اس کو ایسا لگے گا کہیں کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، اس کو ایسا لگے گا کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، اسے ایسا لگے گا کوئی مجھے پکڑ رہا ہے۔ بھوت ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن اگر اس نے دماغ میں بیٹھا لیا ہے کسی بھی چیز کو، اگر کوئی چور ہے نا، چور خاکی کوئی لباس بھی ویسے ہی پہن لے نا تو اسے ایسا لگے گا پولیس والے ہی آ رہے۔ کوئی چور ہے، کوئی مجرم ہے، اور اگر وہ سمپل لباس میں بھی ہے اور جہاں اس نے تھوڑا سا جو ہے پولیس والوں کے انداز میں بولا چالی کی تو آدمی کو یہ لگے گا کہیں پولیس والا تو نہیں ہے، یعنی اس کو ہر ایک اس میں وہی دکھے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ سے ڈر رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یا وہ یہ سوچ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ہر چیز میں جو ہے اسے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ یہ اتنا سا جملے میں سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تصوف کو بیان کر دیا۔ جو صوفیاء کرام کا جو معاملہ ہوتا ہے، خانقاہوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سمجھ لیجئے انسان کی روح کو منور کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی روح تک جو ہے اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو حضور سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ حضور نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد اس آنے والے نے کہا اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا سب بتا دیے ہو تو اب قیامت کے بارے میں بھی بتا دو، یہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جتنا تمہیں معلوم ہے قیامت کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے۔ یعنی حضور نے قیامت کا سن اوپن نہیں کیا، قیامت کا سن نہیں بتایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ قیامت کے سن کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں تو اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیں۔ تو پھر حضور نے ساری نشانیاں بتا دیں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ پوری نشانیاں بتا دیں۔ اب اس حدیث کو جو ہے سنیوں نے بھی پڑھا اور اس حدیث کو وہابیوں نے بھی پڑھا۔ وہابیوں نے پڑھا تو کیا کہنے لگے کہ حضور کو علم نہیں۔ معاذ اللہ، اگر علم ہوتا تو حضور بتا دیتے، علم ہوتا تو حضور بتا دیتے۔ اور کسی کو بھی وہ کہیں کہ حضور نے تو کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جتنا تمہیں قیامت کے بارے میں معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ حضور کو اگر معلوم ہوتا تو بتا دیتے،
عزیزان محترم، جس حدیث سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں، سنی اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور کو علم ہے۔ صحیح۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضور کو اتنا علم ہے کہ جتنا ان کو علم ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا مجھے بھی معلوم ہے۔ اور پھر حضور نے قیامت کا سن ہی تو نہیں بتایا، حضور نے 1400 سال پہلے قیامت کی ساری نشانیوں کو بتا دیا۔ یہ بھی تو حضور کا علم ہی ہے کہ 1400 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہزاروں سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت کیسے آئے گی، وہ ساری چیزیں حضور نے بتا دی۔ اور اس کے بعد وہ جو آنے والا تھا، ثم انطلق فلبثت ملیا، اب وہ آنے والا جو تھا وہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر لا یرا علیہ اثر سفر ولا یعرف منا احد، کہ عمر کہ جس کا بھکا بھک سفید لباس تھا، سن کالے جس کے بال تھے، تم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، وہ مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، تم جانتے ہو وہ یہ آنے والا کون تھا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو سمجھایا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ سوال کرنے والا کوئی اور نہیں، سدرہ کا مکی جبریل امین تھا، یہ جو آیا تھا، یہ جو سوال کر رہا تھا، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ عمر تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ حضرت فاروق، یہ عمر، یہ حضرت، یہ جبریل تھے۔ عزیزان محترم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا۔ اب یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جو آنے والا جو تھا وہ کب آیا؟ جب اس کے بال کالے تھے۔ اب جو حدیث کی شرح لکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جو عمر ہے وہ اصل عمر تو جوانی ہی کی ہے۔ اصل عمر جو ہے وہ وہی ہے کہ جس پیریڈ میں انسان کے بال کالے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد طالب علم کا یہ بھی بتایا کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ بھی بتایا کہ اسے استاد کے بالکل قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم یہ حدیث جبریل تھی۔ اس حدیث کو پڑھ کر سنایا، اس کی سند بھی بتائی، کون سی کتاب میں ہے یہ بھی بتایا، اور اس کتاب کو کس نے لکھا ہے یہ بھی بتایا، حدیث کا جو متن عربی عبارت تھی وہ بھی آپ کو بتائی، اور اس حدیث کا جو ترجمہ تھا وہ بھی بتایا۔ عزیزان محترم اس حدیث کے اندر، صرف ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو بیان کر دیا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی باتیں تھیں یہ باتیں صرف آپ کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ باتیں میرے اپنے لیے بھی تھیں کہ مولا ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں سنتیں پڑھ لیں۔ کھڑے ہو